تحریر فرمایا کہ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق دے دی گئی تو کتنی طلاقیں دی گئیں؟ اگر آپ وہ الفاظ تحریر فرما دیں یا اس کا عکس واٹس ایپ پہ بھیج دیں، یا بہتر یہ ہے کہ فون پہ بات کر لیں تو انشاءاللہ اس مسئلے کا جواب ہو جائے گا۔ بعض دسترخوانوں پہ جو شعار لکھتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، دسترخوانوں پہ شعار وہ ایک تہذیب تھی، وہ حیدرآباد دکن والے زیادہ کرتے تھے یہ، اور پڑھے لکھے بھی تھے، اور شاعری اس کے ذریعے بنیادی تعلیمات یہ ہر مذہب ہر قوم میں ہر دور میں رہا ہے، تو اس لیے وہ یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ یہاں اس ملک میں کبھی ایسے دسترخوان نہیں دیکھے گئے جن پہ اشعار لکھے ہوئے ہوں یا کبھی بھی کسی نے کوئی چیز لکھی ہو، اور وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ شرعاً یہ ممنوع ہے، شرعاً یہ جائز ہی نہیں ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں وہ تہذیب پرورش اور پروانی نہیں چڑھی۔ تو جو تہذیب پرورش اور پروان چڑھی ہے اور بار بار جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، وہ تہذیب ہے جو آپ کو اسمبلی میں نظر آتی ہے، سیاسی جلسوں میں بھی اب نظر آنے لگی ہے، جہاں پہ تشدد، مارو مرو لڑو آگ لگا دو، یہ تیار ہو رہی ہے تہذیب۔ تو اس میں اس سوال کی کیا تک ہے؟ لیکن بہرحال وہ ممنوع ہے، اس لیے کہ الفاظ کا احترام بھی ضروری ہے۔ الف با تا سا یہ جو لکھتے ہیں نا، اس کا احترام بھی ضروری ہے، کیونکہ علم ہی کی ایک شکل ہے، تو اس کو کسی ایسی جگہ پہ استعمال کرنا جہاں علم کی بے حرمتی ہو، یہ منع ہے۔ عالمگیری میں لکھا ہے کہ ابو جعفر ہندوانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے، اگر نام ان کا نہیں بھول رہا، لیکن لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے فقیہ تھے اور وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو بچے نشانہ بازی کر رہے تھے اور تیر اندازی تھی، جیسے یہاں بھی پٹھان ایک چارٹ پہ وہ لگا دیتے ہیں غبارے، اور بچے دور سے بیٹھ کے ان غباروں پہ تیر انداز اپنا نشانہ درست کرتے، تو وہاں پہ ابو جہل لکھا ہوا تھا، تو اس پہ بچے تیر چلا رہے تھے، تو انہوں نے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا ابو جہل ہی اگرچہ لکھا ہے، لیکن الفاظ کا ادب، حرمت اور حروف کی عزت باقی ہے، لہٰذا یہ نہ کیا جائے۔ تو اس لیے دسترخوانوں پہ اشعار لکھنا یہ ان حروف کی عزت نہیں ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ پاؤں بھی پڑ جاتا ہے کبھی آدمی کا، پھر وغیرہ اور مفاسد بھی اس میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں بھی اشعار لکھنا اگر کوئی شخص اپنے ذاتی رقم سے لکھوائے تو جائز۔ قرآن کریم کی آیات اور اشعار اگر وہ قبلہ رخ دیوار کی طرف نہ ہوں، اور قبلہ رخ سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آدمی کی نظر اگر اٹھ جائے اور وہ شعر پڑھنے لگے تو وہ شعر میں کھو جائے گا، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مساجد میں جو دریاں اور قالین بچھائے جاتے ہیں ان کو بھی بغیر نقش و نگار کے ہونا چاہیے، تاکہ کسی چیز میں رکوع میں جا کے نظر الجھے نہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو نماز میں اللہ کی طرف دھیان میں مانع بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، اس کا استعمال منع ہے۔ بس چھوٹا سا اصول ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی فتح پہ تشریف لے گئے تھے، اور دروازہ کھلوایا اور واپس جب آئے باہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے نماز شروع کر دی تھی، اور سامنے جو دیوار تھی اس میں سینگ تھے، عربوں کے اپنے تاریخ، ان کے زوم، ان کے خیال کے مطابق وہ اس بکرے کے سینگ تھے جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آیا تھا۔
تو انہوں نے بیت اللہ کے اندر اسے سجا رکھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا انہی کی طرف، اور فرمایا میں نے نماز شروع کر دی تھی تو خیال نہیں رہا، اور میرا دھیان کبھی ان کی طرف جاتا تھا کبھی نماز کی طرف، تو آئندہ ان پہ کوئی کپڑا ڈال دینا۔ منع فرمایا تھا کہ ایسی چیزیں جو قبلہ رخ ہوں اور انسان کی توجہ کو منتشر کرتی ہوں اس سے بھی منع فرمایا۔ بعض فقہا نے تو دائیں طرف بھی لکھا ہے۔ تو اس لیے مسجد میں وہ بھی کوئی اپنے ذاتی پیسے سے کرے، آیات وغیرہ چھت میں جیسے کرا دے تو ذاتی پیسے سے جائز ہے، مسجد کے پیسے سے جائز نہیں ہے۔ مسجد کا پیسہ ان چیزوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد کو ہمارے گاؤں میں راستہ بنا لیا گیا اور تمام لوگ اس کے سین سے گزرتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ مسجد کے جو بھی مسجد کی زمین ہے جس کو واقف نے وقف کیا ہے اسے اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پرماننٹلی ہونا وہ ایک الگ، اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ لوگ مستقل اسے استعمال کریں۔ فقہا نے یہ اجازت دی ہے کہ کہیں مسجد چھوٹی پڑ گئی ہے اور قریب اس کے بڑی شاہراہ ہے اور وہ بیکار ہے اتنی بڑی روڈ کا، اتنے بڑے راستے کا ہونا، تو کہتے ہیں راستہ کاٹ کے اگر مسجد میں ڈالنا چاہیں تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں بنیادی طور پہ وقف ہیں عوام کے لیے، تو عوام کی سہولت کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ راستے کو مسجد میں ڈال دیا جائے۔ لیکن جہاں تک مسجد کا معاملہ ہے وہ خالصتاً اللہ کا وقف ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر وہ آدمی مسجد کی حدود میں داخل ہوا اور اسے یاد آ گیا کہ یہ مسجد ہے، میں کیا کر رہا ہوں، یعنی اسے راستہ بنا رہا ہوں، تو اسے چاہیے کہ اگر وہ وضو سے ہے تو اسی وقت نفل پڑھے، وضو سے نہیں ہے تو پھر جو قریب ترین دروازہ وہاں پڑتا ہے، قریب ترین جگہ، اس سے مسجد سے باہر نکل جائے تاکہ مسجد کا زیادہ جو راستہ استعمال کرے گا اس گناہ سے بچے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو تیسرے درجے میں یہ ہے کہ پلٹے واپس، ایسے نہ کرے۔ مسجد کو راستہ نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ خدا کے لیے سجدے اور عبادت کے لیے مخصوص ہو چکی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بہت سی چیزوں میں استثناء دیا ہے۔ مثلاً ایک صحابی صفوان رضی اللہ عنہ کو مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا صبح کی نماز جماعت سے پڑھنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جب تمہاری آنکھ کھلے تم نماز پڑھ لیا کرو، یہ انہی کے لیے تھا۔ شوافع کا خیال یہ ہے کہ یہ پوری امت کے لیے ہے، لیکن حنفی فقہا کہتے ہیں صرف اسی کے لیے تھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا گیا تھا، ترمذی میں آتا ہے کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے، ان کے لیے بھی استثناء فرما دیا تھا۔ اسی طرح مزدلفہ میں فجر سے پہلے لوگوں کا خروج ہمارے نزدیک مزدلفہ سے اس وقت نکلا جائے گا جب سورج طلوع ہو جائے، سورج صبح صادق ہو جائے۔ صبح صادق کے بعد وقوف ہے، وہاں کا وقوف بھی واجب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق سے پہلے جن لوگوں کو مستثنیٰ کیا تھے وہ مستثنیٰ تھے۔ مثلاً کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم چرواہے ہیں، جانور چراتے ہیں، اور رات بھر میں جو گھاس اگتی ہے جانور اسے پسند کرتے ہیں، تو آپ ہمیں صبح صادق سے پہلے جانے کی اجازت دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ کل اب صبح مزدلفہ سے سب لوگ مکہ آئیں گے تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں جاؤں اور جا کے زمزم کا بندوبست کروں حجاج کرام کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، ان کی عمر بھی بہت ہو گئی تھی اور جسم مبارک بھی وزنی ہو گیا تھا،
بڑھاپا بہت زیادہ آ گیا تھا، تو انہیں بلا کے فرمایا تھا کہ تم آہستہ آہستہ چلتی رہو، اور صبح ہم مکہ جب پہنچیں گے تو پھر وہاں پہ مل لیں گے۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہا بھی اپنے وقت سے پہلے ہی، صبح صادق سے پہلے تشریف لے گئی تھیں۔ اسی طرح استثناء سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی ہوا تھا، اور فرمایا تھا کہ علی میرے اور تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم پہ غسل واجب ہو تو بھی مسجد میں آ جائیں۔ تو لوگ، ہم نے اتنی مثالیں اس لیے پیش کی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ صرف اکیلے ہی مستثنیٰ نہیں تھے، وہ پیش کرتے ہیں اسے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے۔ تو اگر قاعدہ کلیہ استثناء ہی ہے تو پھر ان کو بھی سب سے افضل ماننا چاہیے۔ اسی لیے اتنی مثالیں دیں کہ اہل تشیع کے ہاں بعض حضرات جو اس سے بیان سے کچھ اور مطالب نکالنا چاہتے ہیں تو یہ روایات بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک خاتون ہیں، بیٹی نے کوئی 5 صفحے کا خط لکھا ہے، اور اس خط میں ساری باتیں خواتین کے حقوق کی ہیں، اور انہیں پرورش کا حق پوچھا ہے، اور چونکہ طلاق کے بعد بیٹی ہے اور بچے ہیں اب اس کا، تو انہوں نے اس سلسلے میں بہت تفصیل سے خط لکھا ہے۔ بیٹے اس خط کا جواب فی الحال تو دیا نہیں جا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس پہ کبھی یا تو اتوار کے دن کوئی پورا پروگرام اس پہ ہو جائے گا، یا پھر آہستہ آہستہ اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ آپ نے جس آزادی سے لکھا ہے، اس آزادی سے خوشی ہوئی کہ جتنے اشکالات آپ کے ذہن میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا اس طرح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل کیوں ایسے ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیوں یہ کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے شادی کی تجویز کیوں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ساری چیزیں آپ نے جس اچھے اور ادب اور احترام کے پیرائے میں لکھی ہیں، بہت خوشی ہوئی اس سے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار نہیں رہا کہ لوگوں کی فکری آزادی پر پابندی لگائیں۔ ہر آدمی کی فکر آزاد، کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ پر اعتراضات ہیں تو ہوں گے، انسانی ذہن کو سوچنے سے آپ روک سکتے؟ جو تہذیب اور معاشرہ ہے جس صدی میں ہم جی رہے ہیں، اس صدی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی آدمی کو ایسی چیزوں کے سوچنے سے روکا جائے جن کا انجام کفر ہے؟ سوچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہوتا تھا، ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اس لیے آپ نے سوچا ہے، آپ کے خیالات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ شادی کی تجویز نہیں ہونی، یہ آپ کا اپنا رائے یا موقف یا آپ کا پوچھنا ہے، زیادہ یہ کہ رائے اور موقف نہیں ہے، آپ نے دریافت فرمایا۔ ایسے ہی ہوتا تھا ہمیشہ، صرف جھگڑا اس بات پہ تھا کہ لہجہ، تحریر، بات کرنا یہ ادب اور قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک عام آدمی جس بے تکلفی سے اپنے گھر رکھے گئے مزدور سے گفتگو کر سکتا ہے، وہی بات، وہی جملے اسی موضوع پر، ظاہر ہے کہ وہ چیف سے تو نہیں کر سکتا، وہ وزیر اعظم سے کرنے کا مجاز نہیں ہے، وہ صدر مملکت سے نہیں ہو سکتی۔ ہر آدمی کے منصب کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، یہ شریعت کی بھی تعلیم ہے، اور یہ دنیا میں بھی تعلیم۔ بڑے بڑے ممالک کے لوگوں کی تقاریر آپ سنیں، وہ پوری بھرپور طنز کرتا ہے، وہ بھرپور چوٹیں مارتا ہے، اور چھوٹے ممالک کو برا کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، لیکن مجال ہے کبھی صدر مملکت کا نام لے، کبھی نہیں لیتے، وزیر اعظم کا نام لے نہیں لیتے، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، وہاں کی پالیسیز ایسی ہیں، جس نے پالیسی ڈکلیئر کیا وہ ایسا ہے ایسا ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کرتا کہ نام لے لے کے انہیں گالیاں دی جائیں۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کی بچپن کی تربیت کسی ایسے ہی گلی محلے میں ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے
صدر مملکت کہیں کا بھی ہو اور چیف کہیں کا بھی ہو، یہ ادب اور احترام اتنا زیادہ اسلام نے اسے سکھایا ہے، اتنا زیادہ کہ آپ موقع دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی، ایک ہستی کی وفات پر پوری طرح رنج اور غم میں ڈوبے ہوئے اور آنسو گر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حال ہے کہ اس کی قبر کے متعلق بھی فرمایا کہ اس پہ نشان رکھ دینا، یہ بڑا پتھر اس کی قبر کے سرہانے رکھ دو تاکہ میں یاد رہے، اور جنت ہونے کی بشارت دی، اور وہ تھے عثمان بن مظعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے ایک خاتون کا دودھ اکٹھے پیا تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رات کی تاریکی میں ان کی تدفین ہوئی، چراغ جل رہے تھے، اور میں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کو، ابن مظعون کو قبر میں اتار رہے تھے، تو جس چادر کے ذریعے اتار رہے تھے وہ ذرا سی کھسک گئی ہاتھ سے، اور جلدی وہ پہلو جو تھا نیچے کی طرف چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ڈانٹ دیا اور اپنے ادبا لاخیکما، اپنے بھائی کا احترام کرو، ضروری ہے بھائی کا احترام کرنا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کسی قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگانا۔ ایک آدمی کو دیکھا ٹیک لگائے ہوئے قبر پہ بیٹھا ہوا تھا، قبر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارے ٹیک نہ لگاؤ، اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جس شریعت نے اتنے ادب اور احترام کی تلقین کی ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ آپ بات کریں، اللہ تعالیٰ پہ جو اشکالات ہیں پیش کریں کہ خدا نہیں ہے، لیکن لہجہ، تحریر، ادب اور احترام یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ آپ نے جتنی باتوں پہ اعتراض کیا ہے اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں آئی ہے، آپ کے ساتھ جو بھی پیش آیا ہے وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، مگر ان 5 صفحوں کے طویل خط میں جو اصل چیز ہے وہ آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی وہ روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا، خود اس میں بھی اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے اور مدینہ منورہ سے باہر تھے اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ مر زہران پہنچے تھے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کیونکہ حویطب بن عبد العزیٰ وہ بھی اس وقت آئے تھے، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو ان سے بات چیت کی تھی وہ بہت سخت تھی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی سنتے رہے، اور وہ بچی کا بھاگنا اور آ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا اس بچی کا کہ چچا 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 کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بچی کو دیکھنا اور یہ سب چیزیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اٹھا لیا اور اٹھا کے اپنی اہلیہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گود میں دے دیا اور فرمایا تمہارے چچا کی بیٹی ہیں، اسے سنبھالو۔ تو یہ سب چیزیں جو اس میں پیش آئی ہیں وہ جناب آپ کی نظر میں نہیں رہی، اس سے پوری حدیث پڑھ لیجئے، ہم انشاءاللہ کسی وقت پوری حدیث اس کی تشریح آپ سے عرض کریں گے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شریعت نے کس کو کیا حق دیا ہے۔ آپ نے ماں کے حق پہ بہت کچھ لکھا ہے، ماں کا حق یقیناً ہے، یہ اجمالی سی بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں پھر کب موقع ملے بات کرنے کا، ماں کا حق ہے، لیکن ماں کی کوئی بھی مصروفیت چاہے وہ جائز اور حلال ہی کیوں نہ ہو، اگر بچے کی تربیت میں رکاوٹ ہے اور ماں وہ کرنا چاہتی ہے تو ماں کا حق ساقط ہو گیا۔ حلال کا رزق ہے، کمانا چاہتی ہے، ٹیچر ہے، پڑھانا چاہتی ہے، اور شوہر اس کا سابقہ پیسے دینے کو تیار ہے، دیگر ذرائع ہیں، اور اس کے باوجود یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے گھر چلی جاؤں گی اور کالج یونیورسٹی کہیں بھی پڑھاؤں گی، یہ پڑھانے سے منع کیا جائے گا کیونکہ بچوں کو وقت نہیں ملے گا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو جاب یا جس چیز کا آپ تذکرہ فرما رہی ہیں ماں کا حق ساقط ہوگا؟ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ماں نماز نہیں پڑھتی
تو اس کا حق پرورش ساقط ہو جائے گا، کینسل ختم ہو جائے گا، کیونکہ بچی کو یا بچے کو یہی عادت پڑ جائے گی جب ماں نماز نہیں پڑھے گی تو آگے نسل کیسے نماز پڑھے گی۔ عورت کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اور بس ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں پتہ، تاکہ 20-30 سال بعد جب معاشرہ بنے وہ ایسے اچھے لوگوں پر مشتمل ہو، ایسے بچوں پر جو علم دوست ہو، جو امن چاہتے ہوں، جو تشدد کی زندگی نہ گزارنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ماں گالیاں دیتی ہے، ایسی فحش گالیاں جس سے دوسرے کی عزت پہ حرف آتا ہے، مثلاً بچے کو کہتی ہے تمہارا دادا ایسا، تمہارا باپ فلاں ایسی فلاں، تو فقہا کہتے ہیں کہ بچے اس کے حوالے نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اگر ایسی گالی دے گی جس سے نسب پہ فرق پڑتا ہو کہ تم پتہ نہیں کس کی اولاد ہو، تمہارا باپ ایسا تھا، تمہارا دادا ایسا تھا، فقہا نے لکھا ہے نہ صرف یہ کہ بچے اس سے لے لیے جائیں بلکہ اسے تعزیر لگائی جائے گی، سختی کی جائے گی، کیونکہ بچے کے نسب کا معاملہ آ گیا۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یورپ میں ہی ایسے ہے کہ بچے کو چھین کے لے جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، آپ کے یہاں اسلام میں بھی ایسے ہی ہے، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ وہاں وہ لے جا کر چرچ میں کوئی تہذیب سکھا دیتے ہیں، اور یہاں چرچ کیا، وہ گھر سے ہی بد تہذیب ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے اسی میں پرورش پائی ہوتی ہے، لہٰذا وہی زبان استعمال ہوتی ہے۔ عمومی طور پر بچے ماں کے دین پہ چلے جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بچے نے دوسرے سے صرف ایک لفظ کہہ دیا تھا کہ تم فلانے ہو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلا بھیجا اور درے پڑے اس کو، اور فرمایا اس کے باپ سے اس کی نفی کرتے ہو؟ خبردار، میں نے کسی سے سنا کہ کوئی آدمی کسی کو یہ گالی دے جس سے اس کا باپ اور نسب خراب ہوتے۔ یہ معاشرہ ہی ہے، یہ تہذیب ہے، یہ تمدن ہے، اسلام نے یہی سکھایا تھا سب کو۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے، آپ کو شاید حیرت اس میں لگے، انہوں نے کہا عدالت کی زبان میں حد الوسع اس سے گریز کیا جائے کہ کسی آدمی نے جو چوری کی ہے تو اس کو چور کہا جائے، قاضی کے پاس جا کر یہ دعویٰ دائر کرنا چاہیے کہ اس شخص نے میرا مال لے لیا ہے، مہربانی کر کے مجھے واپس دلایا جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ فقرہ نہیں لکھا جائے گا کہ یہ شخص چور ہے، میرا مال واپس دلایا جائے، یہ تو جب ثابت ہوگا چور ہے تو پھر کوئی بات ہوگی نا، ابھی تو ثابت ہی نہیں ہوا، ابھی تو صرف مقدمہ ابتدائی طور پر ہے کہ اس نے میرا مال لے لیا۔ اب وہ کیوں لیا ہے؟ ممکن ہے اس کا حق بنتا ہو، ممکن ہے تم نے ہی اس کے کچھ دینے ہو، ہزار امکانات ہیں، تو تم اسے کیسے چور کہہ سکتے ہو؟ یہ اسلام ہی سکھاتا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم انسانوں کے پاس اظہار کا ذریعہ زبان اور قلم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اشارے ہیں، تو اشارے معتبر گنے جاتے ہیں جب قرائن بتائیں کہ جو اشارہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ورنہ زبان سے ہی اظہار کرے گا، اور زبان سے اظہار میں کوئی بھی بات ایسی جو سٹینڈرڈ سے گری ہوئی ہو اور کسی شخص کی توہین اس سے لازم آتی ہو تو اس کو سزا دی جائے گی، کیونکہ کسی کو کسی کے متعلق حق نہیں پہنچتا کہ وہ انسانوں کی توہین کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پہ لوگوں کو روک دیا تھا، اللہ نے خود روک دیا، راعینا ہماری رعایت کریں، ہماری طرف بھی توجہ فرمائیں، حضرت ہماری طرف بھی التفات ہو۔ اور یہودی کہنے لگے راعینا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوتے تھے، تشریف فرما،
صحابہ رضی اللہ عنہ کوئی بات نہیں سن سکتے تھے تو یہ کہتے تھے راعینا، اللہ کے رسول ہماری بھی رعایت کیجئے، یعنی مطلب اونچا بولیں تو ہم تک بات پہنچ۔ یہودیوں نے یہ کیا کہ راعینا کے لفظ کا فائدہ یہ اٹھایا کہ راعینا اور راعینا، عین اور نون کے درمیان یا اپنی طرف سے شامل کر۔ راعینا کا ایک مطلب ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، او ہمارے جانوروں کے چرانے والے، چرواہے۔ اللہ نے منع فرما دیا، اللہ نے کہا یہ لفظ نہ تم بھی نہ بولو، وہ اسی کا فائدہ اٹھا کے ادھر توہین کے ارتکاب کر رہے ہیں، نہ بولو۔ یہ وہ چیزیں تھیں، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحیح بات، صحیح لہجہ اس کے مقابلے میں اپریشیٹ بھی کرتے تھے۔ سب لوگ بچے کھیل رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو بچے کھیلنا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت بھی کی گئی تھی کہ امیر المومنین جتنا آپ کا روب ہے نا، اس کے سامنے نہیں کوئی آدمی گفتگو کر سکتا، آپ اس کا بھی خیال کریں کہ جو لوگ آتے ہیں آپ کا کتنا روب ان پہ طاری ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے بچے بھاگ گئے، ایک بچہ کھڑا رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے رہے۔ پھر اسے کہا حضرت آپ تشریف لے جائیں تاکہ بچے کھیلیں۔ تو آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس کا امیر المومنین نہ تو ہم ایسے کھیل رہے ہیں کہ آپ کا راستہ تنگ ہو جائے، اور نہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے کہ آپ کھڑے دیکھ رہے ہیں، آپ تشریف لے جائیں ہم کھیلیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تم کس کے بیٹے ہو؟ ان کا زبیر کا۔ آپ نے کہا زبیر کی اولاد ایسے ہی ہونی چاہیے۔ ہنسے اور تشریف لے گئے۔ یہ سب چیزیں اسی لیے ہیں کہ انہیں کسی حدود اور قیود کا پابند کیا جائے کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں۔ حتیٰ کہ اس پہ تو لمبی بات ہو سکتی ہے، بس آخری بات عرض کروں، یہ ابو مسلم تھا، اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت میں مسلمانوں کا خون کس کے حصے میں زیادہ نکلے گا، حجاج ابن یوسف یا ابو مسلم۔ بنو امیہ میں یہ، اور بنو عباس میں ابو مسلم خراسانی، ولیعذ باللہ ولیعذ باللہ۔ بات بے بات قتل ہو جاتا تھا۔ کسی نے صرف جمعے کے دن خطبے میں اتنا پوچھ لیا کہ ساری فوج آپ کے اختیار میں، کمانڈر ان چیف آپ سب کچھ ہیں، کیا یہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے، اس کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ یہ شیعت کی طرف جا رہا ہے، تو اس نے کہا یہ جو آپ نے سیاہ پگڑی باندھی ہے یہ سیاہ رنگ کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ فتح کیا تھا اس دن آپ نے سیاہ پگڑی باندھی ہوئی تھی، میں اس لیے اسے استعمال کرتا ہوں، اور حقیقی جواب نماز کے بعد دوں گا۔ نماز کے بعد گردن اڑوا دی۔ اس نے کہا ان کی ہمت کیسے ہے کہ مجھ سے سوال کرے، جرت کیسے ہوئی کہ مجھ سے پوچھے؟ اس قدر ظالم، تمام عمر سا کا لفظ، سا کا حرف نہیں بولا، سا کہہ نہیں نہ سکتا تھا۔ اس کی زبان میں ایسی چیز تھی کہ جیسے سین ہے تو سا جو ہے وہ زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے نا۔ ساری زندگی لوگ کہتے ہیں وہ چونکہ سا بول نہیں سکتا تھا اس لیے پبلک سے جب بھی خطاب کیا کبھی سا نہیں بولا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ لفظ بگڑ جائے اور لوگوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع مل جائے۔ کب بڑی بڑی لمبی تقریر مگر سا کا لفظ متبادل لفظ اس کے لاتا تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی ایک پوری زبان نہیں آتی نا تو آخرت، دنیا تو کیا آخرت بھی برباد کر بیٹھے گا۔ ایک پوری زبان آنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَأَلْسِنَتُكُمْ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک دلیل اور نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مختلف زبانوں کی تعلیم دی ہے، تو ایک زبان پوری آنی چاہیے۔ مثلا بچہ اسلامیات پہ کتاب پڑھتا ہے اور یہ پڑھتا ہے کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، وہ فرائض پہ اٹک جاتا ہے، وہ کہتا ہے فرائض کیا ہوتا ہے؟ اب کون بتائے کہ حضرت فرض کی جمع ہے، اور فرض کیا ہوتا ہے؟ وہ ضروری چیز ہوتی ہے، وہ چیز جسے شریعت نے ضروری قرار دیا۔ تو بچہ 4 سطریں پڑھتا ہے، کتاب اٹھا کر تو کہتا ہے میری سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ کیا لکھا ہے۔ تو اسے زبان سکھائی گئی ہو تو پتہ چلے نا کہ کیا لکھا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ یہ جو خاتون نے جو بھی چیزیں لکھی ہیں انشاءاللہ کسی وقت اس کا جواب پھر عرض کریں گے۔